اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت کی ہے۔ اس کو اب ہم تجوید کے موٹے موٹے قواعد کے ساتھ سمجھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔ لام کے اوپر مد ہے، پھر میم کے اوپر بھی مد ہے۔ ان دونوں مدوں کو 10 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ جو پورا ورڈ ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ آتا ہے۔ حروف مقطعات کے اوپر جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی مد آپ کو نظر آئے گا اس کو 10 سیکنڈ کے برابر ہی کھینچنا ہے، چونکہ سارے مد ایک ہی ہیں۔ مد کا نام کیا ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا یاد رکھیے کہ حروف مقطعات کے اوپر کے مد کو 10 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک، اس آیت میں ذال کو ادا کرتے ہوئے خاص خیال رکھیے، چونکہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے ذال کی ادائیگی میں۔ لا ریب، لا ریب، را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ لا ریب، ریب، ری، ری۔ دیکھیے یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس یا کی آواز نرم ہوگی، ری، ری۔ لا ریب فیہ۔ دیکھیے لا ریبہ اور فی کے درمیان میں صلے جو لکھا ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اور پھر فی کے بعد جیم ہے چھوٹا، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ ان نقطوں کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں جملوں میں سے 2 کو ملا سکتے ہیں، یا تو اس کو ملائیں گے اس سے یا اس کو ملائیں گے اس سے، تینوں کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے پہلی آیت کو یعنی پہلے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ آگے ھدی للمتقین، یہ 2 زبر جو دال پر دکھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس پر ہم نہیں جانا ہے۔ 2 زبر کے بعد اگر کوئی تشدید والا حرف آ جائے، خاص طور سے لام آ جائے، تو اس کے ساتھ بغیر گنگناہٹ کے دیر کیے ہوئے ملا دیں گے دال کو۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، دلل، دلل، دال کو لام سے ملا دیے، ھدی للمتقین، دیر نہیں کر رہے ہیں، بغیر گنگناہٹ کے ملا رہے ہیں، متقین۔ اور یہاں پر ہم متقین پر جب وقف کر رہے ہیں یعنی اپنے سانس کو روک رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، آواز کو ختم کر رہے ہیں، تو آخری حرف پر زبر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سکون کے ساتھ اپنے سانس کو توڑ رہے ہیں، ھدی للمتقین۔ ایسا یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ 7 چیزیں، زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایک آخری حرف پر جب آ جائے تو وہاں پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے پڑھنے میں،
پڑھنے میں سکون آ جاتا ہے. للمتقین. چلیے آگے آیت نمبر 3. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہاں پر وقف کرتے ہیں صلاح پر، چونکہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے وقف کا. رکنے کا قاعدہ یہاں پر کیا، گول تا پر جب کبھی بھی ہم رکیں گے تو اس کو ہاتھ ساکنہ بنا دیتے ہیں. صلاح، صلاۃ نہیں پڑھیں گے، صلاح ایسا. اور جب بھی ہم آیت کے درمیان میں سانس توڑیں تو پیچھے سے اس کو ایک ورڈ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں پہ دیکھیے وہ میم کے بعد اگر کوئی میم آ جائے تو اس کو گنگناہٹ کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. مما. آگے رزق، رزق 5 حروف ہے، یاد رکھ لیجئے. قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. جب ان پر سکون ہو تو اس کی آواز 2 بار ادا ہوتی ہے. رزق، رزق، رزقناہم ينفقون. نون پر سکون ہو اور اس کے بعد فا آئے تو نون کی آواز چھپ کر ادا ہوتی ہے. نون کی آواز ناک میں چھپ کر ادا ہوتی ہے. ينفقون. ابھی یہاں پر فا یاد رکھیے، ایک حرف فا یاد رکھیے. جب کبھی بھی نون ساکین کے بعد فا ہے تو نون ساکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. ينفقون. یہاں پر بھی ہم وقف کر رہے ہیں تو نون پر زبر ہے، سکون کے ساتھ وقف کر رہے ہیں.